إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإنه لتنزيل رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے جو تنے تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے حبیب امام الانبیاء سید الرسل رحمت للعالمین محسن انسانیت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں سے اپنی کتاب قرآن مجید کو
ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ یعنی ماہ رمضان میں مقدس کتاب کا نزول ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیت العزہ میں رکھا، اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ 23 سالہ مدت میں مکمل ہوا جو نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور ماہ رمضان ہی میں نہیں بلکہ ماہ رمضان میں ایک رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس رات میں یعنی شب قدر میں نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں شب قدر میں نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان، ماہ مبارک اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن للعبد یشفعان یوم القیامہ، کہ یہ قرآن اور یہ روزہ یہ دونوں بندوں کے حق میں قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اسے میں نے کھانے سے روک رکھا تھا۔ قرآن مجید اللہ کی مقدس کتاب گواہی دے گی اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو راتوں کو جاگ کر تیری کتاب کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی قرآن اور روزے کی، اور اس بندے کی بخشش کر دی جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات، رمضان المبارک کے مہینے کی جو بھی رات ہوتی ہر رات جبرائیل آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے جبرائیل کو۔ ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں فضائل قرآن پہ بات کی جائے۔ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے، قرآن کے اندر تاثیر کیا ہے، اور ہم نے قرآن سے ہمارا اور آپ کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کے لیے صرف اور صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کی عظمت کے لیے یہی ایک آیت کافی۔ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی بھی راستے سے اس میں باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے چیلنج کیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ تو اس کے آگے راستے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے راستے سے، باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی ہے اس میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں، ایک عظیم کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔
لیکن کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ چوروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ ڈاکوؤں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ زانیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اسلوب ہے یا ھدی للمتقین کا، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے آپ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس جو روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے، لوگوں کے لیے، چوروں کے لیے بھی ہدایت ہے، ڈاکوؤں کے لیے بھی ہدایت ہے، روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں باطل کی آمیزش کی گنجائش نہیں، اس میں ذرہ برابر شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید بے مثال کتاب ہے، آج تک کوئی اس کتاب کے مثل میں کوئی بھی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا۔ اس کتاب کو برا کہنے والے ہر دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کتاب کی مخالفت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے کہ اس کتاب کو ختم کیا جائے، مٹایا جائے، یہ محمد ابن عبداللہ کا گڑھا ہوا کلام ہے۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کے خلاف آوازیں اٹھا رہے کہ اس سے 26 آیتیں نکالی جائیں، اور یہ آیت جہاد کی تعلیم دے رہا ہے، یہ آیتیں اس کو نکالی جائیں، اس کو نکالی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ دنیا کے تمام جن و انس اکٹھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے تم کہتے ہو قرآن یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، غلط ہے، تو تم اس جیسی، پورے قرآن کی بات اللہ نے نہیں کی، اس جیسی ایک آیت تم پیش کرو، ایک آیت سب مل کر نہیں پیش کر سکتے۔ قرآن مجید ایسی بے مثال کتاب ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں کو جو لوگ نکالنے کی بات کرتے کہ فلاں آیتیں نکال دی جائیں، قرآن کریم جہاد کی تعلیم دیتا ہے۔ شاید ہم نے قرآن پڑھا نہیں، ہم نے انہیں قرآن کی تعلیم دی نہیں۔ قرآن دہشت گردی کو یہ کہہ کر مٹاتا ہے، انسانیت کی یہ تعلیم دیتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی بھی ایک انسان کا ناحق خون بہا دیا، قتل کر دیا، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جس نے کسی بھی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، قتل الناس جميعا، وہ سارے انسانیت کا گویا وہ قاتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی بھی ایک انسان کے جان کو بچا لیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، کیا یہ دہشت گردی کی تعلیم ہے؟ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن سے رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے۔ اور قرآن کو صبح قیامت تک کوئی بھی شخص قرآن کریم کو مٹا نہیں سکتا، کوئی بھی شخص مٹا نہیں سکتا۔ 26 آیتیں تو بہت بڑی بات ہوگی، ایک آیت بھی بہت بڑی بات ہوگی، ایک حرف بھی بہت بڑی بات ہوگی، ایک زبر و زیر بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ جس دن کسی نے ایک نقطہ ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفت پوری دنیا پر آ جائے گی، اور اسی دن پوری دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس ذات نے ذمہ داری لی ہے جس کے اشارے کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی جنبش نہیں کرتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً اس کتاب کا نازل کرنے والا بھی میں، حفاظت کرنے والا بھی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تورات کی ذمہ داری نہیں لی حفاظت کی، انجیل کی ذمہ داری نہیں لی حفاظت کی، زبور کی ذمہ داری نہیں لی حفاظت کی، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نازل کرنے والا بھی میں، حفاظت کرنے والا بھی میں، قرآن کریم کو اس دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو قرآن مقدس کتنی عظیم کتاب ہے، اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے چند باتوں سے۔ اس کی عظمت کے لیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ محترم سامعین اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہن، اتنی عظیم کتاب ہے قرآن مجید۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب کی اگر ہم اور آپ تلاوت کرتے تو اس کے فضائل کیا، اس کے فضائل کیا ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یقول اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابی۔ اے لوگو قرآن کثرت سے پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اس لیے قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن سفارش کرے گا، اے اللہ تو اس بندے کو بخش دے، اے اللہ تو اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دے۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور روایت ہے، اما عائشہ بیان کرتی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البررہ، جو شخص قرآن کریم کا پڑھنے میں ماہر ہے، یعنی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھتا ہے، وہ بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جسے مشقت ہوتی ہے پڑھنے میں، تکلیف ہوتی ہے، اس کی زبان صحیح سے نہیں چلتی ہے، اس کو 2 گنا اجر ملے گا، ایک پڑھنے کا اجر اور ایک جو تکلیف و برداشت کر رہا ہے اس کا اجر مل رہا ہے۔ ایک اچھا حافظ پڑھنے والا ہے، ایک شخص اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر پڑھتا ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں وہ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ ایک دوسرا شخص ہے وہ الحمدللہ رب العالمین اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اسے جو مشقت ہوتی ہے اس کا بھی اسے اجر ملے گا۔ یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، ترمذی کی روایت، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 1 نیکی ملتی ہے، اور 1 نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ الف لام میم لا اقول، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، میم ایک حرف ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی نے الف لام میم کہہ دیا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، نیکیوں کو کتنا بڑھا دیا جاتا ہے، ہم اور آپ اس بارے میں بیان سن چکے ہیں، اس لیے کثرت سے تلاوت کریں اور نیکیوں کثرت سے نیکیاں کر کے اپنے نام اعمال سے برائیوں کو مٹائیں۔ ہم اور آپ بہت زیادہ گنہگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ایک بہترین موقع ہے، ایک مبارک مہینہ چل رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آفر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کر کے اپنے نام اعمال سے گناہوں کو ہم اور آپ مٹا لیں، کثرت سے تلاوت کریں، الف لام میم پڑھیں، 30 نیکیاں
عام دنوں میں رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ ہمیں دے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ فضیلت ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند احادیث کے اندر فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی فضائل کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس نے حیثیتیں بدلی، غلاموں کو بھی گورنری دی ہے، حکومت دی ہے، اسی کتاب کے ذریعے ملی۔ آج ہم دوسری طرح حکومت ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اتنے ہمارے ممبر ہو جائیں گے، اسمبلی میں اتنے ممبر ہو جائیں گے، ہمارا کام حل ہو جائے گا۔ ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے حیثیتوں کو بدلا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو بہت سے لوگوں کو جس نے بلندیاں عطا کی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو جس نے بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ نافع ابن عبد الحارث صحابی رسول، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مکہ کا گورنر بنا دیا، چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ کہہ لیجیے، اور یہ مکہ سے باہر ان کو جانا ہوا۔ ایک جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے غلام عبد الرحمن ابن ابزہ کو قائم مقام یعنی وقتی طور پہ حکومت کی کرسی پر بیٹھا دیا کہ ہم جب آئیں گے تب دیکھیں گے، ابھی آپ کو دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نافع تم تو مکہ چھوڑ کر چلے آئے، حکومت کس کو دی ہے؟ آپ نے اپنی کرسی پر کس کو بیٹھایا ہے؟ آپ نے مکہ کی ذمہ داری کس کو سونپی ہے؟ نافع ابن عبد الحارث نے کہا عبد الرحمن ابن ابزہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کون ہے؟ نافع ابن عبد الحارث نے کہا عبد الرحمن ابن ابزہ ہمارے غلام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے نافع تم استعفیٰ دو ورنہ وجہ بتاؤ، یہ غلام وہ حکومت کیسے کر سکتا ہے جس نے زندگی بھر غلامی کی ہو؟ وجہ بتاؤ ورنہ استعفیٰ دو۔ نافع ابن عبد الحارث کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین انہ قارئ بالکتاب وعالم بالفرائض، وہ قرآن کریم کا بہت ہی اچھا قاری ہے، قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھنے والا ہے، اور علم فرائض کا یعنی میراث کا وراثت کا بہت زیادہ جانکار ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سچ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو حکومتیں دے گا، بلندیاں عطا کرے گا، فتح نصیب ہوگی۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا اللہ تبارک و تعالی کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج قرآن کریم کا ایک نسخہ نہیں، کئی نسخے آج طاقوں میں سجے ہوئے ہیں، آج ہمارے گھروں میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی آج مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و رسوا آخر کیوں ہے؟ قرآن کریم کا ایک نسخہ نہیں، کئی نسخے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کو ہم نے طاقوں میں سجا دیا، ہم نے قرآن کریم سے رشتوں کو اپنے توڑ لیا ہے۔ قرآن مجید سے ہم اور آپ بہت دور ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم ذلیل و رسوا۔ قرآن کو اس مسلمانوں نے قرآن خوانی کے لیے سمجھ لیا، قرآن کو مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا جب کوئی مرنے لگے تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھنے والی چیز ہے، جب کوئی مر جائے تو اس کے اوپر پڑھ کے بخش دیا جائے۔ قرآن اس لیے آیا ہے، قرآن میرے بھائیوں، قرآن آیا ہے شرک و بدعت کو مٹانے کے لیے، قرآن آیا ہے جہنم کے راستہ کون سا ہے اور جنت کا راستہ کون سا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں شفا ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن مجید سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن کریم کی کم سے کم 2 سے 3 آیتیں روزانہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کا دل بھی روشن ہو، آپ کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو۔
تو قرآن مجید نے حیثیتوں کو بدلا ہے۔ قرآن مجید کی تاثیر کیا ہے؟ اس کی تاثیر کے تعلق سے ایک آیت کریمہ اور ایک دو واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو اے نبی آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اس کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن مجید کتنی پرتاثیر کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے اس کلام کو سنا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل گئی ہے اور وہ اس دنیا سے توحید پرست ہو کر دنیا سے گیا ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی قبیلے دوس کے سردار ہیں، مکہ جانا ہوا، جب مکہ کے اندر گئے لوگوں نے بتایا یہاں پر ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ جو ایسا کلام پیش کرتا ہے کہ جب لوگ اسے سنتے ہیں تو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں میں روئی کو ٹھوس لیا کہ جب ہم اس کلام کو سنیں گے نہیں تو ہم کیسے اپنے دین سے پھریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر کعبہ کے اندر تلاوت فرما رہے ہیں، طفیل بن عمرو الدوسی نے اپنی کانوں کی روئی کو تھوڑا سا ہٹایا، لاؤ سنیں وہ کلام کون سا کلام ہے جس کے بارے میں لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ جب ان کی کانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب کی آیتیں ٹکراتی ہیں، طفیل بن عمرو الدوسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونے لگا، انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آتے ہیں طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی وہ کلام آپ دوبارہ مجھے سنا دیجئے جو آپ حرم کے اندر پڑھ رہے تھے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ میرے بھائیوں، طفیل بن عمرو الدوسی نے اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لیا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ زماد ازدی رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے بچپن کے، ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھی پاگل ہو چکے ہیں، وہ ایسی باتیں کہہ رہے، ایسا کلام پیش کرتے خود گڑھ کر کے کہ وہ کہتے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ زماد ازدی نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے دوست کا علاج کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی اکرم نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی۔ زماد ازدی رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اپنی قوم کے لوگوں میں جاتے ہیں لوگوں آج تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا، یہ محمد ابن عبداللہ کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ آج بھی قرآن مجید کے اندر تاثیر وہ موجود ہے جو پہلے تھی، لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان خود قرآن سے آج بہت زیادہ دور ہے۔ قرآن سے ہمارا رشتہ آج مضبوط نہیں ہے، ورنہ دوسرے لوگ بھی قرآن سے جڑ جاتے، قرآن کریم سے جڑ جاتے اگر قرآن کے پیغام کو ہم تک پہنچاتے۔ امریکہ کا واقعہ ہے، امریکہ کا واقعہ ہے۔ محترم اپولین مولانا اقبال قیلانی فضائل قرآن مجید کے اندر واقعہ نقل کرتے، 2004 کا واقعہ۔ اس نے کیمیکل انجینئرنگ ڈگری حاصل کی، اس کو کسی نے انگلش میں قرآن مجید دے دیا، وہ روزانہ پڑھتی اور اپنے میز پر رکھ دیتی۔ ایک دن وہ تھکی ہوئی تھی، وہ آتی ہے سورہ مزمل کی آیت کریمہ تلاوت کرتی، جب اس آیت کریمہ پر پہنچتی ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن تم جتنا آسانی سے پڑھ سکتے اتنا پڑھا کرو، جب تم تھکے ہوئے ہو تو آرام کر لو، اس کے بعد قرآن کو پڑھا کرو۔ اس نے سوچا یہ کون سی کتاب ہے، اس نے قرآن کو بند کر دیا اور سو جاتی ہے۔ دوسرے دن وہ آتی ہے،
سورہ مومنون کی تلاوت شروع کرتی ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آگے پہنچتی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، پہلے نطفہ، پھر اس نطفے کو جائے قرار میں ٹھہرا دیا، پھر وہ مضبوط ٹھکانے میں اسے ٹھہرا دیا، پھر عورت لیٹے بیٹھے اٹھے کھائے پیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کو پہنا دیا۔ بہرحال وہ اس آیت کریمہ کو پڑھتی جاتی، اس کے مطلب کو سمجھتی جاتی اور کہتی ہائے کون سی کتاب ہے، یہی چیز تو یہ تو 1400 سال سے اوپر ہو چکا ہے، یہ کتاب پہلے ہی بتا رہی ہے، یہ وہی کتاب ہے، آج جو جدید مشینیں، جو نئی مشینیں، وہی چیز جو قرآن بتا رہا ہے، جو قرآن کے اندر لکھا وہی چیز آج مشینیں بھی ہماری بتا رہی ہیں، آج سائنس بھی وہی بتا رہا ہے۔ محترمہ پولین مسلمانوں کے بستی میں جاتی ہے، مسلمانوں ہمیں اسلام بتاؤ کیسے لایا جاتا ہے۔ محترمہ پولین نے کلمہ شہادت، کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، مسلمان ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن آج ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن کو خود پڑھیں اور دوسروں سے قرآن کو سنیں بھی، دوسروں سے قرآن کو سنیں بھی۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں قرآن سنائیے، قرآن کی آیتیں پڑھیے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، ہم آپ کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں نازل ہمارے اوپر ہو لیکن آپ سنائیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی تلاوت کرتے جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے جاتے، آنکھوں سے آنسو، یہاں تک کہ اس طرح رونے لگے جیسے چاول جب پکنے لگتا ہے، جب ہنڈی سے آواز آتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہا ہے عبداللہ ابن مسعود بس کرو، رہنے دو، رہنے دو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عامر سے سنتے قرآن کریم، جو بڑی اچھے آواز سے پڑھتے تھے اور آپ روتے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے، بالخصوص اس ماہ مبارک میں، اور قرآن مجید کی تلاوت جو لوگ اچھے انداز میں پڑھتے ہیں ان سے سننا چاہیے، اور یاد رکھنا قرآن سے اپنے رشتوں کو جوڑ لیجئے، ورنہ ہم دنیا میں ذلیل و رسوا تو آج ہی ہیں، قیامت کے دن بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے پروردگار یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کو طاقوں میں سجا دیا تھا۔ اے پروردگار یہ میری امت کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کی عظمت کو انہوں نے پامال کیا تھا، لہٰذا جب امام الانبیاء گواہی دیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن قیامت کے دن ہم اور آپ ذلت و رسوائی سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے، خطبہ جمعہ کا آخری پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن مجید سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ یہی قرآن ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کی دلیل بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، کثرت سے تلاوت کلام اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔